بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معجزہ۔ عرب کی عورتیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی، اس لیے کہ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھی۔ اس لیے عرب کی عورتیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غریب سمجھتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کی سخاوت کی باتیں وہاں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی معجزہ ہے، نہ کوئی دولت ہے، وہ تو ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس راز کو جاننے کے لیے وہ عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی۔ حضرت بی بی فاطمہ دروازہ کھولا۔ وہ عورت بولی کہ اے بی بی فاطمہ، آپ کی سخاوت کے چرچے سرعام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی کہ اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، جو جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں تو ادھر آپ کی دولت دیکھنے آئی ہوں، آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کچھ بھی معجزہ یا دولت دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے والد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا پورا خاندان سچا اور پکا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہاں جاؤ، وہاں میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی کے حجرے میں پہنچی، اس نے مصلی ہٹایا۔ وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ مصلی کے نیچے بہت ہی خزانہ پڑا ہوا ہے، لا تعداد ہیرے جواہرات اور بہت سارا سونا۔ ایسے زیورات دیکھ کر وہ بہت حیران ہو گئی۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی تو بی بی نے کہا اور مسکرایا کہ دیکھا، اور بی بی فاطمہ بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ عورت بی بی سے کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتے ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے، آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اللہ تعالیٰ کے دنیا میں تمام خزانے ہم اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا آخر میں حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے وہ معجزہ دیکھا، وہ بی بی فاطمہ کے قدموں میں گر پڑی اور رونے لگی اور کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، مجھے معاف کر دیں، میں تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کے والد اللہ کے رسول ہیں اور میں آج اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اور ان کی سخاوت پر، جسے کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تو بھی جو بھی تھا وہ سب اللہ کی راہ میں دے دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت بی بی فاطمہ کے گھر سارے کام وہ خود کرتی تھی، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی تھی۔ ایک عورت نے بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ اے بنت رسول اللہ، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا عمل کہ جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل گھر کون سا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ فرمانے لگی، میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ گھر افضل ہے جس میں عورتوں کا پردہ افضل ہوگا۔
اللہ کے نزدیک وہ گھر افضل ہوگا۔ اور تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے کہ جنت کے درمیان وہ ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ تو عورت کہنے لگی، کیا بنت رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اے عورت، تو اپنا ایک قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ کتنا شان والا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، سبحان اللہ۔